بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران، اس سورت کا نام سورہ کنز اور سورہ طیبہ بھی ہے۔ تورات میں جو اس کا نام ذکر ہے وہ سورہ طیبہ ہے، سورہ کنز بھی اس سورت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے سر پر بادل کی طرح یہ سورت سایہ فگن ہوگی، جب کوئی سایہ اس کے سر پر نہیں ہوگا تو اس سورت کا سایہ ہوگا۔ کیا کہتے ہیں نا کہ 7 آدمیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کثرت سے رونے والا، خوف خدا سے، عادل حکمران، اعلیٰ صفات کے حامل لوگوں کے لیے یہ بات ہے۔ لیکن جو کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو جب کوئی سایہ اس کے سر پہ نہیں ہوتا، سورہ آل عمران اس کے اوپر اپنا سایہ کرے گی۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ شخص پل صراط کی سختی سے امان میں رہے گا۔ پل صراط وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا لَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک انسان نے اس کے اوپر سے گزرا اور یہ تیرے رب کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دوزخ کے اوپر۔ تو جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے نا تو اس پل صراط کی سختی اور شدت سے جو گزرنا ہوگا پل بھر میں گزر جائے گا۔ جبریل پر بچھائیں اور پر کو خبر نہ ہو۔ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی میں کوئی جا کر سوچے اور دیکھے کہ امت کی بھلائی کے لیے کیا کیا آپ نے نہیں کیا۔ قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب وہ تو ہے ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس کی حکم بجاوری تعمیل کرنا نور علی نور ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو وہ نمازیوں اور شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ یہی اس کے فضائل۔ لیکن ہم نے چند آیات کو مخصوص کیا ہوتا ہے اپنی پریشانی کے حل کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من جعل هموما ہما واحدا، جس نے تمام غموں کو، تمام فکروں کو، تمام اندیشوں کو، تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک ہی ہم بنا لی، اور ہم میں آخرت، تو اس آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر آفت کو، ہر مصیبت کو، ہر غم کو، ہر ہم کو، ہر حزن کو خوشی اور راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ قرض دار ہو جائے، اب ان کی اہمیت وہ احادیث کے حوالے سے اور یہ وظائف کے اعتبار سے، بہت زیادہ قرض دار ہو جائے اور اس کے قرض کے اترنے کی کوئی صورت، کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو تو ہر روز 13 دفعہ سورہ آل عمران کو پڑھے، بارے قرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔
اور جو کوئی اس کی 3-4 آیتیں الف لام سے لے کر انزل الفرقان تک کاغذ پر لکھ کر مشک و زعفران سے موم جمع کر کے اپنے گلے میں ڈالے، بچوں کے گلے میں ڈالے، تو الصبیان جیسی بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اور الصبیان کے بارے میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بچوں کی ایک ڈائن ہے جو ان کو کمزور کر دیتی ہے، ان کا خون چوس لیتی ہے، وہ بندوں کو قبروں تک پہنچا دیتی ہے، تو اس سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی آیت کو ناد علی کے ساتھ ملا کر چلا کیا جائے 3 دن، 9 دن، 21 دن، 40 دن، جب تک کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اپنے نام کے عدد کے مطابق الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نادی علی مظہر العجائب تجید ہو امن لک فی النوائب، تو پھر اس کے کمالات عاملین کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اور اس ناچیز نے خود ایسے طریقے سے کیا ہوا ہے اس آیت کریمہ کے ساتھ ناد علی کو ملا کر۔ اور علماء اور فقہاء، محدثین اور شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے۔ اس کو لکھ کر اگر کوئی ہرن کی جلی میں لکھ کر انگوٹھی کے نگینے میں رکھ لے تو مفلس بھی دولت مند ہو جائے، اس کی روحانی ترقیاں دیکھنے کے قابل ہوں، مال و زر اس کے ہاتھ آئے، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے۔ اور خصوصاً یہ آیت فجر کی نماز کے بعد یوں ہاتھوں کو بلند کر کے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے ساتھ دوسری آیت کو ملا لیا جائے تو اور زیادہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر اس آیت کے اوپر غور کرے ترزق من تشاء بغیر حساب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ بے سبب، بلا محنت، بلا مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے غائب کے خزانے سے عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کو للہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کو سجدے میں جا کر ہاتھوں کو یوں رکھے، دعا کی صورت میں یوں رکھے، پڑھے تکرار کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، کیف کے ساتھ، حال کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ بادشاہی کے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے جسموں پر ان کی حکمرانی ہو، جب لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر، ان کے اذہان پر، ان کے اقلاب پر، ان کے قلوب پر حکمرانی آ جائے نا، تو پھر یہ بے تاج بادشاہی ہوتی ہے۔ اور وہ کب آئے گی؟ جب اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے کرتے انسان اس نہج پر، اس سطح پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ جو کوئی سورہ آل عمران کو لکھ کر گلے میں ڈالے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے۔ جو عورت جس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو لکھ کر گلے میں ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نارینہ سے نوازے گا۔ زعفران سے لکھ کر گول کر پیے تو پیٹ کی ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو سورہ آل عمران کو عرق و گلاب اور زعفران سے لکھ کر آب باران سے، بارش کے پانی سے گھول کر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے اور آنکھوں کو دھوئے، آشوب چشم جیسی بیماریاں، نظر کی خرابی جتنی بھی ہے وہ ساری ٹھیک ہو جائیں۔ باتوں سے بات نکلتی ہے یہ کہ عمل ہے آیت الکرسی کا بھی نظر کی تیزی کے لیے،
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। आयतुल कुर्सी को पढ़ें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 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 10 बार पढ़कर वहुवल अलियुल अज़ीम लगा लो। आँखों की नज़र कभी कम नहीं होगी, आँखें दुखेंगी नहीं। और एक ख़ास बात, इसको कि माने या ना माने, मेरा अपना तजर्बा और मैंने कई लोगों को बताया है और मैंने भी किसी किताब में पढ़ा था। वल उहदा तो अला रावी, मैं हर बात ये कहता हूँ कि ज़िम्मेदारी रावी के ऊपर होती है, हम तो लकीर के फ़कीर हैं। आज़ान के दौरान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब मुअज़्ज़िन कहे ना, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, आपने फरमाया ना कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और जब आप इस अमल को करेंगे, अज़ान किस लिए होती है? इबादत के लिए, बुलावा होता है, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। अल्लाह अपनी किबरियाई बयान करता है, अपनी तौहीद की गवाही दी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रसालत की गवाही दी जाती है, और हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। आज़ान मुअज़्ज़िन जो अल्फाज कहता जाए वही सुनने वाला भी कहे तो वो आज़ान देने वाले जितना सवाब पाएगा। लेकिन इस मसले पर, इस बात पे जब पहुँचे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, तो उसकी आँखों की नज़र तेज़ से तेज़ होती जाएगी। बेशुमार वाक़यात हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन की ये सुन के ना क्या फरमाया आपने, मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला खलीली अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामत व अना क़ाइदुहु इलल जन्नह। जिस शख्स ने आज़ान के अंदर ये सुनकर ऐसा किया, अना क़ाइदुहु, मैं उसका कायद हूँ, अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामत, मैं क़यामत की सफ़ों में उसे तलाश करता फिरूँगा, वो कायद इलल जन्नह, और मैं उसका कायद हूँगा, जन्नत की तरफ उसे ले जाऊँगा। कोई इसको माने या ना माने, मेरा अपना अकीदा है, मेरा अपना यकीन है। कोई मुझे जो मर्ज़ी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तो सरकार के नाम को देख के क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए आँखों की बिनाई, इसको अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख कर बारिश के पानी से आँखों को धोए तो अल्लाह तबारक व तआला आँखों की हर किस्म की बीमारी से क्या करेगा, निजात दिलाएगा। और जो बंदे पूरी इसको लिख ना सकें, इसका नक्श बना लें, और इसके अदद हैं 1,84,956, 1,84,956, 1,84,956, 1,84,956 इसके अदद हैं। और इसका नक्श बना लें, तावीज़ की सूरत में बना लें। मैं बार बार कहता हूँ, किसी साहिब इल्म से जो तावीज़ को बनाना जानता हो, रसूल और कायदा जानता हो, मुरब्बा शख्स अगर पुर करना हो ना, तो इस मजमूए को, तो टोटल जो मजमू है 1,84,956 को इससे 30 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे, और फिर 4 पे तकसीम करेंगे। जो इसका हासिल जवाब होगा उसका आप तावीज़ के खाने पुर करते जाएंगे। मुरब्बा तावीज़ के 16 खाने होते हैं और उनकी एक चाल है। उस तरह तरतीब से किसी किताब को देखकर या किसी साहिब इल्म से पूछकर लिख लें। पूरी सूरत लिखने के बजाय इसकी आदात को लिख लें। इसके ऊपर वे बेशुमार एतराज़ात हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता। एक इल्म है, इल्मुल अदाद एक इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 में ज़ाहिर करते हैं। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 92 से, नाम अल्लाह को 66, अर्रहीम अर्रहमान 258 298। जब अलिफ लाम मीम नाज़िल हुई ना, अलिफ लाम मीम, इसके अदद बनते हैं 71। तो कुफार मुशरिकीन का जिसकी मुद्दत ही 71 ईयर्स हो, उस दिन को हम क्या माने? जब नाज़िल हुई ना अलिफ लाम मीम रा, हैरान हो गए। 71 से 271 हो गए।
پھر الف لام میم صاد فأتوا بسورۃ من مثلہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، یہ کلام معجز ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس کو عادات کی صورت میں لکھ کر اپنے پاس رکھیں، وہی فوائد پائیں گے۔ اگر وہی نہ ہوں تو کم سے کم اس سے ملتے جلتے ہوں گے اس عادات کی صورت میں بھی۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس کو پہن کے واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ تعویذ کی شکل وہ لپیٹا ہوتا ہے چمڑے میں یا ٹاکی میں یا جس طرح بھی محفوظ ہوتا ہے، سمجھے نا۔ قرآن پاک کمرے میں رکھا اوپر چھت پہ چڑھ جائیں تو کوئی یہ کہے کہ نیچے قرآن پاک ہے چھت پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ کہاں کہاں سے سوالات اٹھاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا شافی جواب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کو اپنے نیت اپنے اخلاص کو دیکھے، کوئی توہین کی غرض سے نہیں، اس کی تعظیم و عظمت کے لحاظ سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اس سورہ آل عمران کو پڑھیں، اور عرش کے سائے کے نیچے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو آل عمران پڑھنے والا بھی اس سورت کے سائے میں کھڑا ہوگا، اس کا نام صدیقوں شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں رمضان میں بجائے ان اعمال کے ان صورتوں کے خواص بتاؤں گا، کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، قرآن کی عظمت کو، اس کی تعظیم کو، اس کی تلاوت کو کرنے کے کیا فائدے ہیں، تو وہ انشاءاللہ باقی سال میں تو نہیں، کم از کم رمضان میں تو اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے نا تو ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ تیری کلام ہے، اس کو میں نے دیکھا تھا رمضان میں۔ اور ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس نے کلمے کو دل کی اس گہرائی سے پڑھا ہوگا کہ جہاں اس کی آنکھ نے، اس کے کان نے، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہ ہو، اتنی آستہ باریک خیال گزرا ہوگا۔ اللہ اس کے عمل کو بھی، اس کی نیکی کو بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی ایک دن ظاہر کر دے جی یہ تمہارا عمل ہے، اس کا تو مجھے خبر ہی نہیں ہے، یہ تمہارے دل پہ گزری تھی، تمہارے خیال میں گزری تھی، تو نے کی نہیں تھی۔ جب اتنی مہربان ذات ہو، میں نے کہا نا من دق باب الکریم، جو کریم کے دروازے پہ جا کر اس کریم کے دروازے کو دستک دیتا ہے تو کریم دروازہ کھولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔